الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، آپ کے احکامات کو جانے بغیر اور پھر ان پر ان کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہوئے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں مطیع اور فرما بردار بندے نہ بنیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار غلام نہ ہوئے، تو پھر اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں جا کر ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ یہ جو ہمارے روز مرہ دینی معاملے میں خاص طور پر معاملات کو آگے ٹالنے کی عادت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں برسوں رلائے۔ نماز انشاءاللہ چلو کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا، اچھا قرآن پاک کی تلاوت ہفتے سے شروع کروں گا۔ ہر نیک عمل کے بارے میں ہم آگے کا سوچتے ہیں، اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو پھر آگے کا نہیں بلکہ ابھی کا سوچتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں 5,000 روپے کمانے کا ذریعہ نہ بتاؤں تو آپ کہیں گے ضرور بتاؤ، اچھا چلو کل بتا دوں گا، نہیں یار ابھی بتاؤ، ابھی بتاؤ پلیز یار ابھی بتاؤ، تو ہم فوراً کہیں گے ابھی بتاؤ۔ اور اگر وہ کوئی بتائے گا مثلا کوئی وظیفہ وغیرہ تو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دل ابھی کمزور ہے، ابھی اس میں ضعف ہے، ابھی یہ مریض ہے، ابھی کامل نہیں ہوئے، ابھی نقص بہت سارا موجود ہے۔ کامل تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر لبیک کہا ہے، سرکار کے حکم پر وہ فوراً انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، خاندان برادری کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اور جہاں سرکار نے حکم فرمایا وہاں پر چل لیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کے کارکن جب تک قربانی نہیں دیتے ہیں، لیڈر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیڈر کی کامیابی کارکن کی قربانی پر موقوف ہوتی ہے۔ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، اگر سرکار کا کوئی بھی ساتھ نہ دیتا تو معاذ اللہ ناکامی تو کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ میں ویسی ایک لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً جو دنیاوی لیڈر ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کم ہی محنت کرتے ہیں، وہ صرف قوم کو لے کے چلتے ہیں، اصل تو قربانیاں ماتحت دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر کامیابیاں ہوتی ہیں، فتوحات ہوتی ہیں، اور حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے دینی فائدوں کے لیے نبی کریم کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں شاید ہی کوئی قربانی دے گا، سب کچھ قربان کیا۔ تو یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اپنائیں، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی اس دنیا میں رہتے تھے، انسان تھے، ان کے ساتھ نفس تھا، اللہ نے ان کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا کیا تھا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ان کے بیوی بچے بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، خاندان برادری، لیکن آخر انہوں نے اپنے ساتھ مقابلہ کیا ہے، نفس کو مغلوب کیا ہے، شیطان کو دور کیا ہے، اور کسی کی محبت کو ایسا غالب نہیں آنے دیا کہ دین کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ یہی ہمیں کرنا ہوگا کہ آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا اور آپ کے ساتھ رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس میں کمزوری رہی تو بس پھر تباہی ہے، اور اب ہم اسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ کسی درس قرآن، درس حدیث میں کسی اصلاحی بیان میں بیٹھیں گے تو کسی غلطی کی نشاندہی ہوگی، وہ چھوڑنی پڑ جائے گی، اور پھر ہمارے لیے سلسلہ حصول لذت منقطع ہو جائے گا۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کم از کم ابھی جوانی میں کوئی گناہ چھوڑیں، لگاتار گناہ چلتے رہے، کبھی جا کر بعد میں دیکھیں گے، بڈھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اور ایسے لوگ بڑھاپے میں جا کے بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے ہیں، وہاں پر پھر کون سا ایسا جادو کی چھڑی ہاتھ میں آئے گی۔ اور بالفرض اگر اللہ نے توفیق دے بھی دی، بڑھاپے میں جا کے انسان گناہ سے بچ گیا تو کیا کمال کیا؟ اصل کمال تو جب حالت جوانی میں، جب نفس جوش میں ہو، شیطان کے لیے بہکانا آسان ہو، اور امنگیں، جذبات، فیلنگز انسان کی بہت اسٹرانگ ہو،
اور اس وقت انسان تمام چیزوں پر قابو پا کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانے۔ کمال تو یہ ہے، مردانگی تو اس کو کہتے ہیں، بہادری اسی کا نام ہے۔ جو ہمارے اولیاء کرام کہا کرتے تھے کہ یہ مرد ہے، تو مرد سے مراد وہ جنس کے اعتبار سے نہیں کہ یہ جنس عورت ہے، یہ جنس مرد ہے، بلکہ وہ مرد اس کو کہتے تھے جو شیطان کو پچھاڑ دیتا تھا اور نفس پہ غالب آ جاتا تھا، وہ کہتے تھے یہ ہے مرد۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کے مردوں کی کمی ہے، مطلب اکثر نفس و شیطان ہم پہ غالب آ جاتا۔ ایک حدیث سے مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کافی چیزیں اس میں ذکر کی ہیں جو شرعی احکام ہیں اور ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، اور جاسوسی نہ کرو، اور دوسرے کا حق غصب نہ کرو، اور اس کے لیے کوشش بھی نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر سرکار نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نگاہ حقارت سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ بے شک اللہ عز و جل تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، یعنی نہ جسم اس کے پیش نظر ہے نہ تمہاری صورتیں ہیں، وہ تو تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو غور فرمائیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں سرکار نے ذکر فرمائیں، ہم پہلے بھی ان میں سے کچھ چیزوں پر کلام کر چکے ہیں، حصول برکت کے لیے مزید ایک دفعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سرکار نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ اچھا نہیں ہوتا، برائی کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک تو ہے نا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سخی ہے وغیرہ، یہ تو کوئی بری بات نہیں، اس کو حسن ظن کہتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں سے اچھا گمان کرو۔ بدگمانی ہوتی ہے برا گمان، جیسے اب مثال کے طور پہ کوئی ہمارے سامنے کوئی بات بول رہا ہے اور ہم دل میں ہمارے ایک دن میں خیال آیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے گولی دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مطلب کسی نے جیسے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے یار گھر میں مہمان آ گئے، بڑی معذرت چاہتا ہوں نہیں آیا۔ ہم نے کہا دیکھا نا یہ غلط بیانی کر رہا ہے، مجھے بہکا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تو ہم نے کہا اس نے مطلب مشکوک سی تھوڑی سی صورت نظر آئی، کوئی اتنی بڑی علامت بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا اس نے یہ کوئی چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں، جیسے اب زوجہ کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے اپنے کسی کزن کے ساتھ، جیسے شادی بیاہ کا ماحول ہے، اب شوہر کے دل میں خیال آیا کہ اس کا ضرور اس کے ساتھ کوئی غلط ریلیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ ہنس کے باتیں کر رہی ہے، یہ ایک برا خیال آیا۔ ایسی شوہر اگر کسی اپنی کزن سے بات کر رہا ہے تو بیوی نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ چکر ہے، تو پھر وہ پیچھے لگ جاتی ہے، تو یہ ایک برا گمان۔ تو یہ بدگمانی جو ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ خیال ہے جو شیطان کی طرف سے اکثر ڈالا جاتا ہے، اب وہ واقعی حق ہے یا نہیں آپ کو کیا پتہ۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح کی باتیں دل میں ڈال کر انسان کو ایک دوسرے سے جدا کروا دیتا ہے، دوست سے جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ سے بدظن کر دیے جاتے ہیں، ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ آپ معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں دیکھ لیں کس طرح بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی صاحب معاملہ سے رجوع نہیں کرتے جس کے ساتھ معاملہ ہے، بلکہ ہم دوسروں کی باتوں پر اعتماد کر کے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی دل میں بدگمانی پیدا ہوئی یا ڈالی گئی کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں آپ کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس سے کیوں نہیں مل کے بیٹھ جاتے؟ ایک سیٹنگ رکھ لیں، ایک بیٹھک رکھیں، اس کو بلائیں، اس سے گفتگو کریں کہ بھئی ایسی ایسی بات مجھے سنائی دی ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اور سامنے والے کو بھی چاہیے ایک دم سیخ پا نہ ہو جائے کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کر رہے ہیں، نہیں، وہ کہہ کہ اگر اچھی ایسی بات ہے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اکثر صاحب معاملہ سے رجوع نہیں کرتے ہیں، دل میں بغض اور کینہ بٹھا لیتے ہیں، اور یہ نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ بدگمانی کا، اور اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی سالوں بعد یہ راز منکشف ہوا کہ جو ہم نے گمان کیا تھا وہ غلط تھا، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ویسے خاندان میں بڑے ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں، ارے تمہیں نہیں پتہ ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں، پھر کہاں کیے ہیں بھائی یہ بتائیں؟ تو دھوپ میں بال سفید نہیں کیے اور پھر 10 سال بعد کہنے ہم سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کچھ بال دھوپ میں ہی سفید ہوئے تھے۔ تو یعنی پتہ نہیں کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خاندان کے بڑے ہیں تو ہماری سوچ بھی بڑی ہے۔ بڑا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کو حاصل کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہو، اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہو، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھتا ہو، اپنے فیصلے بالکل شریعت کے آئینے کے اندر اچھی طرح دیکھنے کے بعد کرتا ہو، وہ ہے پھر سمجھدار اور زیرک آدمی، کہ اس کے فیصلے غلط نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ بہرحال تو اس میں ایک تفصیل جو پہلے عرض کی تھی دوبارہ یاد دہانی کے لیے کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہ کوئی خطا اعلانیہ کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، اس نے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا اور نیک آدمی ہے، ظاہر بھی اس کا باشرع ہے، اور کوئی اس نے ایسے آپ کے سامنے خطا گناہ نہیں کیے ہیں، ایسے مسلمان سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک نیک پرہیزگار آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا جی آپ کل آئے نہیں، میں نے آپ کو تقریب میں بلایا تو اس نے کہا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اب آپ کے دل میں کیوں اس کے بارے میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا آپ نے پہلے کوئی اس کی علامت دیکھی ہے؟ کیا اس نے پہلے کہیں جھوٹ بولا آپ کے ساتھ؟ نہیں۔ تو اب بغیر کسی وجہ کے خواہ اس کے بارے میں منفی بات دل میں بٹھا لینا یہ گناہ ہے۔ تو یہ ایک تو ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ظاہر اس کا باشرع نہیں ہے، داڑھی وغیرہ نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، یا کوئی خاتونیں بے پردہ رہتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کبھی انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط بیانی کی ہو۔ اب اگر آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیا اور انہوں نے کہا نہیں، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ ان کا بے عمل ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ وہ آدمی جھوٹ بھی بولے گا۔ ہاں پہلے اگر انہوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہو یا کہیں ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہو، وہ پھر تیسری قسم میں آ رہا ہے، لیکن اگرچہ یہ بے عمل ہے، ان پر بھی بدگمانی جائز نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو دل میں برا خیال آئے تو اس کو فوراً جھٹکنا چاہیے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایسا شخص سامنے ہے جو جھوٹ بولتا ہے، کبھی آپ کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس کی عادت نہیں ہے، اور لیکن ہے جھوٹ ظاہر ہوا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ جیسے بعض بہویں ہوتی ہیں، ساس نے 2-3 مرتبہ کراس کویسچن کیا تو جھوٹ ظاہر ہو گیا، یوں ہی ساس بعد اوقات جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ 5 دفعہ ایسا ہو گیا، 6ٹھی مرتبہ پھر کوئی بات کہی اور دل میں گمان آیا کہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس میں انسان کی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے نے خود اپنے آپ کو ناقابل اعتماد بنایا ہے، اس نے خود ثبوت فراہم کیے ہیں، اپنے اوپر بدگمانی کے دروازے خود کھولے ہیں، تو اب یہ شخص گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور ایک ایسا ہے جو بات میں جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھا کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں تو صرف گمان نہیں، یقین کر لینا کہ یہ جھوٹ اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ معروف ہے جھوٹ بولنے میں۔ تو اب دیکھیں بعض اوقات دل میں بدگمانی آتی ہے تو سامنے والے شخص کو دیکھیں وہ کیسا ہے، کیا واقعی بدگمانی کے قابل؟ اگر نہیں تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں کہ اب ہم بالکل خطا پر ہیں۔ اور اگر کوئی قرینہ موجود ہے، جیسے پہلے میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا رہا ہے اور اب پھر وہ آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ جھوٹ بول رہا تھا تو 6ٹھی مرتبہ اب آپ کے سامنے سچ کہہ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 5 مرتبہ پہلے جھوٹ بولا تو دل نہیں مان رہا کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو اب یہ جو دل تذبذب کے عالم میں آیا اس کی وجہ سے اس میں آپ قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو یقین کے درجے تک نہ پہنچنے دیں۔ یقین کے درجے تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ آپ اس پر کلام کر لیں، نہیں تم جھوٹ بول رہا ہو، یہ یا کسی اور کو کہہ دیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ اس نے آ کر کہا کہ مجھے پیسوں کی بڑی شدید ضرورت ہے، مجھے دے دیں، تو آپ نے کہا کہ بالکل نہیں دوں گا کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو آپ نے زبان سے اس کو جھوٹا کہہ دیا یا اس کو پیسے دینے سے انکار کیا اور دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے،
تو اس کو یقین کے درجے تک نہ آنے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ 10 دفعہ جھوٹ بولنے والا 11ویں دفعہ سچ بول رہا ہو۔ اس لیے جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے، ہاں اگر وہ خود ظاہر کر دے یا کسی طریقے سے ثبوت حاصل ہو جائے تو پھر تو بہرحال یقین حاصل ہو ہی جائے گا، لیکن بدگمانی کو یقین کے درجے تک نہ آنے دیں، یہ بہتر ہے جب تک کہ ثبوت نہ مل جائے۔ اب ایک آخری چیز جو ہے اس میں، وہ جو نبی کریم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو۔ اگر ضرورت ہو تو بدگمانی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والا شخص جو ہے وہ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہاں لگاؤ گے، کیسے لگاؤ گے، اب وہ جو بیان دے رہا ہے وہ کچا سا بیان ہے، آپ کوئی بات پوچھتے ہیں وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا، تو دل میں گمان آیا کہ یہ مجھے لوٹنا چاہتا ہے، فراڈ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو آپ کے دل میں خیال آیا، اگرچہ اس نے پہلے کبھی بھی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کیا ہے، کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، لیکن چونکہ اگر آپ یہ دل میں تھوڑی بھی بدگمانی کو جگہ نہ دیں تو ایک بڑے نقصان سے کیسے بچیں گے؟ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ اس کو بھی یقین کے درجے تک نہ آنے دیں، لیکن اس کو خیال کو دل میں اگر آپ نے روک لیا کہ نہیں یہ شاید مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہو، اور اس کو بنیاد بنا کر آپ نے اس کو پیسہ انویسٹ کرنے سے منع کر دیا ہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ یہاں حقیقتاً مسلمان بھائی کو برا سمجھنا مقصود نہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا قصد و ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کے ساتھ بدگمان ہونا، کیونکہ تاکہ اصلاح ہو شرعاً جائز ہے۔ مثلا بیٹا اگر کہتا ہے، آپ نے پوچھا بھئی کہاں گئے تھے، بھئی فلاں جگہ گیا تھا، اب ماں باپ کے دل میں آیا کہ نہیں شاید جھوٹ بول رہا ہے، گیا کسی اور غلط جگہ تھا، ہمیں ایسا بول رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بچہ کہیں سے غلط جگہ گیا نہیں، لیکن بدگمانی کو جگہ دیں گے تو بچے کی اصلاح ہوگی اور اس پہ گہری نگاہ رکھی جائے گی۔ بعض اوقات ماں باپ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا، ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، گلی میں جا کر تو دیکھیں گلی کے نکڑ پہ وہ کتنی نیکیاں کرتا ہے کھڑے ہو کر، یہ نہیں دیکھیں گی وہ ہمارا بچہ نیک ہے، وہ بچہ کارنامے کرتا رہتا ہے۔ تو جب بدگمانی کو جگہ نہ دی جائے اور حسن ظنی اولاد کے ساتھ قائم کر لیا جائے، یہ بھی اولاد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اسی کچھ جوازی صورتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔